السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم دوستو بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم ایک بہت اہم موضوع کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور اگر یہ موضوع ہمارے سمجھ میں آ گیا تو ہماری زندگی کے تمام تر مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، اور صرف ہماری زندگی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی بحال ہو جائے گی۔ لہذا جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمہیدی چیز میں بیان کروں تاکہ وہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے مختلف انسانوں کو دنیا کے اندر مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور مختلف لوگوں کو اللہ رب العزت نے مختلف کمالات سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک الگ صلاحیت رکھی اور اس کو ایک ہنر اور ایک فن عطا فرمایا۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے کسی کو اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ٹیلر جو ہے بہت بہترین کاریگر ہے، کیا کپڑے بناتا ہے، کیا فٹنگ ہے اس کی۔ اسی طرح کسی بھی شعبے کے اعتبار سے وہ لائن کا ماہر ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کمال کا آدمی ہے۔ صرف بائک کے انجن کی آواز کو سن کے بتا دیتا ہے کہ کیا پرابلم ہے۔ ایسے مختلف آپ کو کاریگر ملیں گے جو اپنے فن میں بڑے ماہر ہیں، کیا کمال کا ڈاکٹر ہے، دیکھ کر ہاتھ بھی نہیں لگایا اور بول دیا اور دوا دے دیا اور کام بن گیا۔ تو یہ کمالات جو ہے دوستو انسانوں کو اللہ رب العزت نے دنیاوی اعتبار سے دیے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک ایمان والے کے اندر بھی کچھ کمالات دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب جا کے اللہ رب العزت جب وہ بندہ محنت کرے گا، ان کمالات کو اپنے اندر پیدا کرے گا تو اللہ بھی کہیں گے کیا کمال کا میرا بندہ ہے، کیا کمال کا میرا بندہ ہے۔ اچھا، ایمان اور دین کے اعتبار سے ہم نے کچھ چیزوں کو کمال سمجھا ہے کہ یہ دیندار میں ہونا چاہیے، حالانکہ دوستو وہ کمال نہیں ہے۔ اب میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر یہ بہت بڑے بزرگ محدث بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی مجلس لگا کرتی تھی اور ہزاروں لوگ ان کی درس میں شامل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ حضرت کیا ہی کمال کا وہ آدمی ہے جو ہوا میں اڑتا ہے۔ کیا اڑتا ہے؟ ہوا میں اڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے کرامت عطا فرمائی تھی، یا پھر بعض پچھلے زمانوں کے اندر ایسے جادوگر بھی گزرے ہیں جو ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ تو ابو سعید ابو الخیر انہوں نے کہا کہ اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ یہاں پر ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ ہم سمجھتے یہ کمال ہے، دیندار کے اندر یہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ کمال نہیں ہے۔ ابو سعید نے کہا اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ اڑتی تو مکھی بھی ہے، اڑتی تو مکھی بھی ہے، پرندے بھی اڑتے ہیں۔ تو وہ جو شخص تھا وہ سٹ پٹایا تھوڑا، پھر اس نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ اچھا شیخ، کیا ہی کمال کا وہ آدمی جو پانی پہ چلتا ہے؟ تو شیخ نے کہا اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ پانی میں تو ایک حقیر سا لکڑی کا ٹکڑا بھی تیرتا ہے۔ اور سٹ پٹایا، کہنے لگا پھر آپ ہی بتاؤ کیا کمال کی بات ہے، آپ ہی بتاؤ کہ کیا کمال کی بات ہے۔ تو ابو سعید ابو الخیر نے کہا کمال کی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے،
اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. اگر اس پر تمہارا کنٹرول ہے، تمہاری زبان پر، تمہارے ہاتھ پر، تو تم کمال کے انسان ہو. دوستو سوچنے کی بات ہے، اگر ہم اپنی زبان ہی پر قابو نہیں رکھ سکے، اپنے ہاتھوں پر ہی قابو نہیں رکھ سکے، تو ہمارے اندر کیا کمال ہے؟ تو شیخ نے بڑی گہری بات بتائی، کمال کا انسان تو وہ ہے. اسی طرح جیسے اپنی زبان سے کسی کی برائی کرنا یا کسی کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ ہے، اسی طرح ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کسی کی بے جا تعریف کرنا، کسی کی تعریفوں میں پل باندھنا، حالانکہ وہ بندہ اس لائق ہی نہیں ہے. بولے صاحب تو ایسے ہے، صاحب تو ویسے ہے، اور کیسے کیسے ہے. یہ چاپلوسی کر رہا ہے کام نکالنے کے لیے، حالانکہ معلوم ہے ظالم ہے، جابر ہے، نہ جانے کتنے نا گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر پہ لیے ہوئے ہیں، نامہ اعمال کو سیاہ کر دیا ہے، لیکن اپنی چاپلوسی کے لیے، اپنا کام نکالنے کے لیے صاحب کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ دوستو ایسے لوگ بڑے خطرہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے. پھر شیخ نے کہا کہ لازم نہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. یہ ضروری بات نہیں ہے کیا ہر بندہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بن جائے. ایمان والوں نے آپس میں محبت سے رہنا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے، اسلام چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ کا لین دین کرو، ایک دوسرے کو کچھ لو دو، اس سے محبت بڑھے گی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ محبت ہو جائے. لیکن شیخ نے کہا کہ لازم یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت مت کرو. محبت کرنا ہونا یہ مشکل کام ہے، ہاں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بچنا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں یہ ہمارے لیے آسان ہے. تو شیخ اب بتا رہے کہ کمالات انسان کے اندر اور ایمان والے کے اندر کیا کیا ہونی چاہیے. محبت نہ ہو کوئی بات نہیں، کم سے کم نفرت مت کرو. راستے سے جا رہے ہیں تو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد گلے گلے ملنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم اپنی نظروں کو جو ہے تیکھا کر کے اپنی نظروں کو گھمانا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ تجھے ماں اس بات کی بھی جو ہے لازم نہیں ہے کہ تو ہر ایک کی اصلاح کرے. یہ بات لازم نہیں ہے کہ تو ہر ایک کو سدھارنے کا ذریعہ بنے، لیکن لازم یہ ہے تیرے اوپر کہ تو یہ دیکھے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں. انسان کیا کرتا ہے پورا محلہ جو ہے سدھارنے کی فکر کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھول رہا ہے. اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ بھول رہا ہے. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر پوری دنیا جہنم میں چلی جائے اور میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں تو یہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ میرے لیے نفع کا سودا ہے. اور پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اور میں جہنم میں چلا جاؤں تو یہ میرے لیے نقصان کا سودا ہے. اس لیے دوستو ہم واقعی دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر ہماری خود کی اصلاح ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے ہم جو ہے دوسروں کی اصلاح کے چکر میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ سامنے والے کی حقارت دل میں آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نماز کو آ رہے تھے تو ہمارا کام دعوت دینا تو ہے، تو ہم جو ہے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نماز کو چلو، لیکن ہم نماز کو آ گئے اور پھر وہاں پر جو ہے ہم کیا کر رہے لوگوں کو حقیر سمجھ رہے. کیسے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، مسجد کے سامنے رہتے، مسجد کے بازو میں کھڑے رہتے. یہ دوستوں حقارت نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر فکر ہونی چاہیے کہ میرا ہر بھائی نماز پڑھے، میرا ہر بھائی دین سے جڑے، لیکن اس میں حقارت آمیز جملے نہ ہوں، اس کے اندر ہمارے دلوں میں حقارت اور ذہنوں میں حقارت نہ آئے. تو یہ چیز جو ہے شیخ نے بتائی، بہت گہری باتیں ہیں، ہمارے اندر ایک کمالت ہونی چاہیے. اب دوستو سب سے بڑی بیماری جو مسلمانوں کے اندر ہے اس کی بات شروع کرتے ہیں. جو میں نے بات شروع میں کہی، سب سے بڑا مرض مسلمانوں کے اندر ہے، میرے اور آپ کے اندر ہے، وہ ہے مسلمانوں کی نا اتفاقی. سب سے بڑی چیز نا اتفاقی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اعمال انفرادی طور پر عرش کو چھو جائیں. کہاں چھو جائیں؟ عرش کو چھو جائیں. اتنے بڑے اعمال کریں
لیکن آپس کا جوڑ، آپس کی نا اتفاقی ان اعمال کے رہتے ہوئے اور ان نا اتفاقی اور ہمارے درمیان پھوٹ کے رہتے ہوئے اللہ کی مدد آ ہی نہیں سکتی. اعمال بہت اوپر ہیں لیکن ہمارے اندر نا اتفاقی ہے، اللہ کی مدد آ ہی نہیں سکتی. اس لیے کل ہم نے سورہ حجرات پڑھی تھی اور سنی تھی تراویح کے اندر، اور میں نے کہا تھا کہ فجر میں اس بات کو لیں گے. مضمون تھوڑا طویل تھا، اس لیے ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر ان نا اتفاقیوں کو، دشمنیوں کو ختم کرنے کا ایک علاج بتایا ہے. اگر ہم نے وہ چیزوں کو اپنا لیا تو دوستو ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی آئے گی. تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم نے اس کی تحقیق نہیں کی اور کسی قوم کو تمہارے ہاتھ سے نقصان پہنچ جائے. دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کانوں کو کچا نہ رکھیں. ہمارے پاس کوئی کیسی ہی خبر لے کر آئے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہو یا کسی کے خلاف ہو، ہم اس پر رائے قائم نہ کریں فوراً جب تک کہ اس کی کوئی تحقیق نہ ہو جائے. آج دوستو ہم اپنا حال دیکھیں کہ اگر ہم سے کوئی کسی کی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم فوراً اس کے خلاف اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں یا فوراً اس کے خلاف اپنی رائے کو قائم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ یہ پیش آیا تھا. اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ایک صحابی ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق والوں کے پاس ان کو بھیجا کہ زکوٰۃ وصول کر کے لائے. جیسا میں نے بتایا تھا زکوٰۃ کے بیان میں کہ اجتماعی زکوٰۃ جمع ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں. ایک شخص جاتے تھے اس علاقے کے اندر، پورا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ جمع کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. بعض موقع پر اگر وہاں پر غریب زیادہ نہیں ہے تو بیت المال میں جمع کرتے تھے. تو یہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ یہ گئے اور دیکھا کہ وہ بستی والے پورے کے پورے جمع ہو کر کھڑے ہیں. اب جو ہے وہ بستی والوں کی نیت یہ تھی کہ ولید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہے تو ہم ان کا استقبال کریں گے، خیر مقدم کریں گے، ویلکم کریں گے. لیکن زمانے جاہلیت میں ان کی اس قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ میرے پہ حملہ کرنے والے ہیں. یا ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے انسان کا روپ دھار کر ان سے کہا کہ یہ سب جمع ہے نا، یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے جمع ہے. اب وہ وہیں سے ریٹرن ٹکٹ وہیں سے نکل گئے، دیکھ کہ بھائی بہت بڑا مجمع ہے، اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے ہیں اور وہ ہم سے لڑنے کے اوپر آمادہ ہیں. اب اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جاؤ تحقیق کرو کہ یہ بات سچ ہے کیا. اگر بات سچ ہے تو پھر ان کا معاملہ ختم کر دینا، اور نہیں سچ ہے تو سچ کیا ہے وہ دیکھ کے آؤ. تو جہاں کر پوچھے تو بولے بھائی ہم تو استقبال کے لیے کھڑے تھے، ہم تو ان کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے، اور ہم نے کب زکوٰۃ دینے سے منع کیا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے اسی چیز کو ان کے واسطے سے پورے امت کو بتایا کہ کچھ چیزیں ہم کو لگتی ہے کہ ایسا ہے، حالانکہ لگنے والی چیز کا اعتبار نہیں ہے. ہم تحقیق کریں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق نہ کرتے اور فوراً کہتے اچھا ایسا معاملہ ہے اور فوراً اوپر چڑھائی کر دو تو کیا ہو جاتا دوستو؟ بڑا نقصان ہو جاتا. تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے اس جگہ پر سمجھایا ہے. یہ زندگی کے ہر شعبے میں دوستو بہت سارے لوگ میاں بیوی کے اندر پھوٹ ڈال دیتے ہیں. کوئی باہر سے نہیں آتے، ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے ہوتے ہیں. بیوی کے بارے میں کچھ ایسی بات کہہ دی یا بیوی کو شوہر کے بارے میں کچھ ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. اس لیے ہم کسی بھی چیز کی تحقیق کریں، اس کے بعد اس پر عمل کریں. یہ اللہ رب العزت یہاں پر سمجھا رہے. دوسری چیز اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ سمجھایا کہ دیکھو اگر مسلمانوں کے دو گروہ یعنی دو جماعتیں، دو پارٹیاں، ہر محلے میں ہوتی ہیں پارٹیاں الگ الگ، اگر آپس میں لڑ پڑے کسی وجہ سے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، میرا موقف صحیح ہے، میرا سٹینڈ صحیح ہے، اگر وہ آپس میں لڑ پڑے
تو یہ نہیں ہے کہ تم بھی دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک میں شامل ہو جاؤ، بلکہ تم اپنی تیسری پارٹی بناؤ اور تمہارا مقصد اصلاح ہے، ان دونوں کے درمیان تم کیا کرو، اصلاح کراؤ، صلح کرا دو، تاکہ جو ہے مسلمانوں کی نااتفاقی وہیں پر ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ آگ لگی ہوئی تو اس میں اور تیل مت ڈالو، اس آگ کو بجھانے کی فکر کرو، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان تیل ڈالنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح ایک چیز یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بیان کی کہ کوئی قوم کسی قوم کو حقیر نہ سمجھے، ان کا مذاق نہ اڑائے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کا مذاق نہ اڑائے۔ دوستوں، یہ مذاق اڑانا اور یہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ بہت بڑا مرض ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا تباہ ہو گئی، کیا کہتا ہے؟ دنیا تباہ ہو گئی، سب ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے تباہ ہونے والا یہی ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کو حقیر سمجھ کے بولا کہ دنیا تباہ ہو گئی۔ ہمارے منہ سے بھی کبھی کبھی جملے نکلتے نا، بس ابھی ختم ہو گیا، ابھی کچھ رہا نہیں مسلمانوں میں۔ تو دوستوں، یہ ان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے لیے اس بات سے، اس جملے سے ہم بچیں۔ اور اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی خاص طور پر کہا کہ کوئی عورت کسی عورت کو حقیر نہ سمجھے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کی نظروں میں ہم سے بہتر ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ رب العزت نے ایک معیار طے کیا ہے اچھائی کا اور برائی کا۔ اگر ہم ظاہری چیز کو دیکھ کر کے کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دوستوں مصیبت والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں وہ ہم سے اچھا ہو اور اللہ کے نظروں میں اس کا ہمارے سے اچھا مقام و مرتبہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسے ہم چھڑاتے ہیں کسی کو، کسی کا برا نام رکھتے ہیں، اس کا نام نہ لیتے ہوئے کوئی اور نام لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ کسی کا ہم مذاق اڑائیں اور اس کو برے لقب سے پکاریں۔ اسی طرح ایک بہت اہم چیز اللہ رب العزت نے آگے بیان کی کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ بدگمانی نہ کریں۔ بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں ہم اپنے دل میں یہ سوچ لیں کہ یہ فلاں آدمی جو ہے گڑبڑ ہے، اس لائن سے گڑبڑ ہے، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی پروف اور ثبوت نہ ہو۔ ایک شخص نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک بندہ فجر کے وقت یا فجر سے 1 گھنٹہ پہلے ہم کہیں پر جا رہے تھے اور وہ جو ہے لڑک کر جیسے شرابی ہوتے ہیں، شراب پی کر آتے ہیں، لڑک کر جا رہا ہے ہمارے سامنے سے، تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں یہ سوچے کہ بیچارہ رات بھر نماز پڑھ کے آ رہا ہے، شاید اس کے لیے اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کے پیر زمین پہ جم نہیں رہے۔ اچھا، یہ سوچنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوچنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے اچھا گمان کیا، اور اچھے گمان پر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ کا وعدہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہم کو پکا نہیں ہے کہ پیا ہے کہ نہیں پیا، لیکن حرکتیں پوری اس کی ویسی ہے۔ اگر ہم نے یہ گمان کر لیا کہ وہ پی کر آیا ہے، یہاں وہاں لڑکھڑا رہا ہے، اور واقعی ویسا وہ نہ ہو تو ہم کو گناہ ہوگا۔ تو برے گمان پہ گناہ پکی بات ہے، اور اچھے گمان پر کوئی سوال ہی نہیں گناہ کا۔ تو ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، ہم ہر ایک سے حسن ظن رکھیں، کسی سے بدگمانی نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تعلیم دی ہے، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو گناہ ہے۔ اسی طرح اور ایک چیز اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہو۔ بولے وہ کہاں جاتا ہے ذرا دیکھ تو، وہ کیا کرتا ہے ذرا دیکھ تو، وہ کیا کرتا ہے ذرا دیکھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ہے اپنی اپنی سب کی لائف ہے، اپنا اپنا سب کو جو ہے اللہ رب العزت نے آزادی دی ہوئی ہے، اور حساب اللہ لینے والے ہیں، تم کو اتنی پٹیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون کیا کرتا ہے اس سے تمہارا کوئی لینے دینا نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہاری ذات سے متعلق ہے تو بات اور ہے،
جیسے بعض ڈیٹیکٹیو چھوڑے جاتے ہیں باقاعدہ تاکہ جو ہے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، حکومتی لیول پر جو ہے اس شخص سے جو ہے کسی کو نقصان نہ ہو، وہ بات اور ہے، لیکن ذاتی طور پر کسی کی ٹوہ میں لگنا یہ جو ہے بہت ہی بری بات ہے، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک اہم بات، سب سے خطرناک چیز اللہ رب العزت نے یہاں پر غیبت سے منع فرمایا کہ کوئی اپنے بھائی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی کی وہ بات کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا جو اس کے اندر ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اسی میں ہو تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جو بات تم اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی اس کی برائی ہو، اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، وہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو پھر یہ بہتان ہے، اس کا ڈبل گناہ ہے۔ اس کا کیا ہے؟ ڈبل گناہ ہے۔ بہتان کوئی آسان کام نہیں ہے، ہم بول کے بھول جاتے ہیں کہ وہ پھر بہتان ہے، مطلب چھوٹا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہتان جو ہے کسی پہ الزام لگانا بھیجا، یہ غیبت کا باپ ہے، ڈبل گناہ ہے۔ اس لیے دوستو اس کے اندر موجود ہے تو بھی اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ صاف الفاظ قرآن میں، یعنی غیبت کرنے والا گویا جس کی غیبت کر رہا ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ مرا ہوا اس لیے کہا گیا ہے کہ مرے ہوئے آدمی کو جو ہے جب اس کا گوشت کھایا جائے گا یا اس کو کچھ نقصان پہنچائے گا یا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو غیبت کرنے والے کو بھی معلوم نہیں کہ میرے پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ سے معافی مانگ کر یہ غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ بندے کے اختیار میں ہوگا قیامت کے دن جس کی غیبت کی گئی ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے، وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ پورے جو ہے نیکی اس کو دی جائے گی اور اس کی جو ہے جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اس کے گناہ اس پر لادے جائیں گے۔ تو بہت خطرناک گناہ ہے دوستو غیبت، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہم سوچ کے کرتے اس میں ہے نا، میں سامنے بھی بولوں گا، میں تھوڑی ڈرتا ہوں۔ ارے تو سامنے بول، سامنے جو کرنا ہے کر، اس کی کیوں چرچے کر رہا ہے زبردستی کے؟ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک چیز فرمائی کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی جان سے بنایا، یعنی تم ایک ہی ہو سب، آدم و حوا کے ذریعے ہم نے تم کو بنایا ہے۔ تمہارے اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اسلام کی خوبی کسی انسان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ہاں بھید بھاؤ ہے تو اسلام میں نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے نزدیک آگے بڑھ جاؤ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کے نزدیک باعزت بنو اور کسی کو حقیقت چھوٹا تو سمجھنا ہی ہے لیکن تم کو بڑا بننا ہے اللہ کی نظروں میں، تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تمہارے پاس اگر تقویٰ ہے تو تم اللہ کی نظروں میں بہت بڑے انسان ہو۔ اور یہ جو قومیں ہیں اللہ رب العزت اس صورت میں فرما رہے ہیں ہم نے قوم بنائی، مختلف خاندان بنائے، شعوب بنائے، قبیلے بنائے، تو یہ اس کے لیے نہیں بنائے کہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو، بولے ہم لوگ تو بھائی کوکنی ہیں، ہم لوگ تو بھائی خندیشی ہیں، ہم لوگ تو بھائی ادھر کے ہیں۔ اچھا ادھر تو یہ سب یہ 2-3 ہی فارمیٹ ہے، دوسرے یو پی بہار میں دیکھیں تو ہم فاروقی ہیں، ہم علوی ہیں، یہ حضرت علی کے خاندان سے، ہم صدیقی ہیں، ابو بکر صدیق کے خاندان سے، ہم فلاں ہیں، ہم ڈھمکا ہیں۔ تو یہ خاندان، یہ قبائل، یہ سب جو ہے نا تمہاری ایک دوسرے پہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کہ تعارف، یہ تو بس ایک پہچان کے لیے ہے کہ بھائی فلاں شخص فلاں جگہ سے بلانگ کرتا ہے، فلاں شخص فلاں جگہ سے ہے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ اگر فخر کی چیز ہے تو صرف تقویٰ ہے۔ تو ایک دوسرے کو اس اعتبار سے بھی حقیر مت سمجھو کہ فلاں علاقے کا ہے تو یہ حقیر ہے، ہم ادھر کے ہیں تو ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہمارے دادا یہ تھے، ہمارے پردادا یہ تھے۔ اس کا کوئی گنجائش ہے دوستو اسلام کے اندر، سب جو ہے اللہ کی نظروں میں برابر ہیں۔ اسی طرح ایک خاص چیز کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ ان کی جو انٹینشن یہ تھا کہ ہم جو ہے اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی مسلمانوں جیسا معاملہ ہو، جو مسلمانوں کو بینیفٹ ملتا ہے وہ ہم کو بھی ملے۔ حالانکہ دوستو وہ زبانی خرچ تھی، ان کے زبانی خرچ کا سب وہ ایمان میں پختہ نہیں تھے، بس وہ دنیا کے لالچ میں آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یوں مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔
یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، فرق بتایا ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ ہم ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھ لیں اور نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، جو 5 ارکان ہیں وہ اسلام ہے۔ ایمان یہ ہے کہ دل ہمارا ان تمام اعمال کی طرف جھک جائے، اللہ کی طرف جھک جائے۔ ایمان اور اسلام میں بہت فرق ہے۔ تو ہم جو ہے دوستو مسلمان ہیں یا ایمان والے ہیں؟ جو ایمان والا ہے وہ مسلمان اور ایمان دونوں ہیں، لیکن جو صرف مسلمان ہے اب اس کے اندر ابھی تک ایمان نہیں آیا ہے، تو اس کی ہم فکر کریں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم ایمان والے بھی بن جائیں۔ اصل تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان والے بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کی شریعت کے پورے تابع ہو جائے۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا، اور ایک چیز یہ بتائی کہ تم اگر ایمان لاتے ہو، اسلام لاتے ہو، تو یہ نبی پر احسان نہیں کرتے ہو، احسان مت جتلاؤ کہ ہم مسلمان ہو گئے، بلکہ تم اگر اسلام لاتے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تم کو اس کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، سب سے پہلے کہ ہم اسلام لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کی محنت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ اللہ کا احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ کا احسان ہم پر ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہماری کیا کرے گا؟ حفاظت بھی کرے گا اور کامیابی بھی ہم کو عطا فرمائے گا۔ یہ تمام چیزیں سورہ حجرات میں تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔